اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے اپنی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو۔ قال، انہوں نے جا کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے۔ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ ہر رسول کی رسالت کا مشن یہی بنیادی نقطہ تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ جب بھی کوئی نبی کوئی رسول کسی قوم کسی امت کی طرف آیا تو پہلا پیغام یہ تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ باقی جتنے لوازمات ہیں دین کا نافذ کرنا ہے، شریعت کے اصول ہیں، قانون ہیں، سزائیں ہیں، جزائیں ہیں، یہ سارا اسی ایک نقطے کی سپورٹ کے لیے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ اس کائنات کا خالق مالک رازق ہے، عبادت صرف اسی کی، لہذا ہر کام کیسے ہوگا، جینے کا مرنے کا کاروبار ہے، خوشی ہے، غم ہے، سیاست ہے، معیشت ہے، جو کام بھی کرنا ہے وہ کیسے ہوگا، وہ خالق اور مالک کی مرضی اور رضا کے مطابق ہوگا۔ تو فرمایا صالح علیہ السلام نے فرمایا اذ قال وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ فرماتے ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو، اور انہوں نے جا کر کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ، کھلی دلیل آ گئی، روشن دلیل آ گئی۔ اور وہ روشن دلیل ابھی آگے اگلے لفظ جو ہے نا وہیں سے شروع ہو رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد جب ان عذاب آیا قوم نوح پر غرق ہو گئے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو لوگ بچے ان کی اولاد آگے چلی، اس میں قوم عاد پیدا ہوئی۔ عاد نامی ایک شخص تھا جس کا 6 نسلوں سے سلسلہ نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ تو عاد کی جو نسل تھی وہ قوم عاد بنی۔ جب ان میں نافرمانی اور شرک آیا تو ان پر عذاب آ گیا۔ عاد کی ایک شاخ قوم سمود تھی۔ سمود نامی شخص یہ بھی 6 سلسلوں سے نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اس کا حسب نسب بھی۔ اب اس کی جو اولاد تھی قوم سمود بنی، اور اس قوم کی طرف قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔
جب صالح علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دی، لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت کرو، تو بات بنتے بنتے یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے اپنا نشانی مانگ لی، معجزہ مانگ لیا صالح علیہ السلام سے کہ تمہاری سچائی کی دلیل کیا ہے۔ صاحب ذرا پہلے تو نبی اور رسول اپنی سچائی ثابت کرے گا، اپنی اتھارٹی قائم کرے گا، کہ ثابت کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اور نبی اور رسول کو اپنی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے اللہ معجزے عطا فرماتا ہے، تو اب وہ معجزہ آ گیا جو صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی، اور وہ تھی اونٹنی۔ اور یہ منہ مانگی فرمائش تھی۔ قوم سمود نے کہا یہ سامنے جو چٹان نظر آ رہی ہے یہ تڑاک سے پھٹے اور اس میں سے گابن اونٹنی باہر آ جائے، تب ہم تمہیں مانیں گے اللہ کا نبی۔ فرمایا قال قد جاءتکم بینۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی، روشن دلیل آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ جو اونٹنی آئی ہے تمہاری فرمائش پر، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے۔ کس چیز کی نشانی؟ صالح علیہ السلام کی نبوت کی نشانی، حق کی نشانی بن کر آئی ہے، اور اس بات کی نشانی بن کر آئی ہے کہ میں کوئی اپنی باتیں نہیں کر رہا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ میری باتوں کو میری نہ سمجھنا، لائٹ نہ لینا، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا فرمان ہے۔ قال ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی جو تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑے رکھنا، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اب تمہاری فرمائش پر آ گئی ہے، تو یہ جہاں بھی کھاتی پھرے، کسی کھیت میں چلی جائے، کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے اس کو روکنے کی۔ کبھی آپ لوگوں نے منظر دیکھا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ کھلے چھٹے پھرتے ہوتے ہیں، کسی کے نام پر ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، بلکہ سینگوں کے ساتھ پوٹلیاں ہوتی جن میں پیسے بھی ڈالے جاتے ہیں منتیں مانگ کر۔ ہے کوئی خوف خدا؟ گائے کی پوجا کرنے والوں کو ہم ہندو کہتے ہیں۔ گائے کی پوجا کرنے والے بنی اسرائیل میں رد ہو گئے، اللہ نے قرآن میں ان کا رد کیا بار بار۔ بچڑے کی پوجا انہوں نے کی، سامری نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، مشرک کر دیا، کافر کر دیا۔ گائے کی پوجا کرنے والے، ان کی نشانی رہی سے نشانی ہندو ہیں گائے کی پوجا کرنے والے۔ اور اگر مسلمان توحید کا دعویٰ کرنے والا، توحید پرست نہیں ہے، کاش توحید پرست بن جائے، بڑی بات ہے۔ توحید پرست مسلمان کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ اسے پہچان ہی نہیں توحید کی، اس نے اس سونے کو پہچانا ہی نہیں ہے، شرک کی مٹی میں منہ گندا کر رہا ہے، کالا کر رہا ہے۔ کاش پہچان لے کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ توحید کی پہچان اور اقرار اور ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ حرام ہے۔ جو اتنی اہم چیز ہے اس کی پہچان نہیں ہے۔ تو اونٹنی کھاتی پھرے جنگل میں، اس کو روکنا نہیں، تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں چھٹتی پھرے، کھاتی پھرے، ولا تمسوها بسوء، اور اس کو برے ارادے سے نہ چھونا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں بڑا دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ کیونکہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، معجزہ نبوت کی دلیل بن کر آئی تھی، اس لیے فرمایا اب اس کو، اچھا وہ آتا تھا قرآن میں آگے پیچھے اس کا ذکر ہے کہ یہ ایک تو اس کو روکنا نہیں کھاتی پھرے، اور دوسرا جو پانی کا کنواں ہے، ایک دن باری اس اونٹنی کی، یہ پانی پیا کرے گی، دوسرے دن تم اور تمہارے جانور پیا کریں گے۔ اصل اوقات تو انہیں تب پتہ چلا نا جب کتے بلوں کے ساتھ انہیں پانی پینا پڑا، اور دوسرے دن اونٹنی اکیلی پی رہی ہے، تب پتہ چلا کہ ہم نے فرمائش تو کی ہے۔ اور اللہ کی حکمت دیکھو کہ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی وہ سارا پانی پی جاتی تھی، تالاب بھی خشک کر دیتی تھی۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے
اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ سب کے برتن بھر جاتے تھے اس کے دودھ سے بھی۔ ارے تمہیں کنویں کے پانی کی بجائے اونٹنی کا دودھ نعمت مل گئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، پھر ناشکری کرتا ہے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جب اللہ نے تمہیں جان نشین بنایا قوم عاد کی ہلاکت کے بعد۔ ارے تم جانتے ہو تم سے پہلے اب چند نسلوں کا فرق تھا، قوم عاد کا اور قوم سمود کا۔ جب تم جانتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے یہ قوم سمود عاد کی شاخ تھی، قوم عاد بڑی تھی، اس میں سے یہ شاخ نکلی تھی، اے سمودیوں تم جانتے ہو کہ تمہارے بڑوں پر عذاب آیا تھا، ایسی ہی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا تھا۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام سے انہوں نے دشمنی لے لی تھی، وہ مارے گئے تھے، اور ان کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا زمین پر، ان علاقوں کا تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا۔ وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ بخشا۔ کیا 5-10 مرلے کی قیمت ادا کر کے کیا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ زمین ہماری، ہم اس کے خالق ہے، مالک ہے، جو دل فیصلہ کرے؟ ارے عارضی قبضہ ملا ہے، اس کے بھی حقدار نہیں تھے ہم تو۔ اللہ نے اپنے کرم سے اس زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنا دیا۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے احسانات گننے لگ جاؤ تم گن بھی نہیں سکتے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اللہ نے بسایا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم زمین کے میدانی علاقوں میں محلات بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور اس پہاڑوں کو تراش تراش کر اس کے اندر گھر بناتے ہو۔ یہ قوم سمود کی آج پہاڑوں کے اندر کاٹ کر کسی نے گھر بنایا؟ پہاڑوں کے پتھر جمع کر کے تو بنا لیتے ہیں، دیواریں کھڑی کر کے، کہیں غار ہے تو چلو اس کو بنا لیے، لیکن پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر حکومتیں تو سرنگ بنا لیتی ہیں، لیکن کسی بندے نے شخصی طور پر پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے اندر گھر بنایا کبھی دیکھا؟ اس زمانے کے لوگ اتنے قوت والے، طاقت والے تھے، اللہ نے مکہ والوں کو یہ بیان فرمایا، مثال دی کہ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقت والے تھے، جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر تراش تراش کر ان کے اندر گھر بنا لیتے تھے۔ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور ٹیکنالوجی میں بھی زیادہ تھے۔ جب وہ ہلاک ہو گئے تو مکہ والوں تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو یہ اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے آ گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم زمین کے جو ہموار حصے، میدانی حصے، وہاں پہ تو تم بناتے ہو محلات۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر تراش تراش کر تم گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، ارے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو، جس نے تمہیں یہ زمین عطا فرمائی، جس پر تم محلات بناتے ہو، جس نے تمہیں اتنی طاقت، قوت اور ٹیکنالوجی اور شعور بخشا کہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر گھر بنا لیتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کا طریقہ، اس پر پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں، آج پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ قرآن میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے نصیحت کا 2 طرح سے۔ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں اور احسانات گن گن کر بندے کو یاد کرانا کہ شرم کر، اتنی نعمتیں تیرے پاس اللہ کی ہیں۔ تو جو اچھے ضمیر والے ہوتے ہیں وہ احسانات سن کر ہی سر جھکا لیتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آتا ہے جس نے آپ پر احسانات کیے ہوئے ہیں، تو آپ کی آٹومیٹکلی نظریں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں کہ آپ اس کے ممنون ہیں، معصوم ہیں۔ تو پہلا طریقہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، قرآن کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا، ان کو بات کرنا ان سے اللہ کی نعمتوں کا یاد دہانی کرا کر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جو باتوں کے نہیں، بھوت ہوتے ہی لاتوں کے ہیں،
تو دوسرا آ گیا تذکیر بایام اللہ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد کرانا۔ قوم نوح پر ایک دن عذاب کا آیا تھا، وہ قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر، اصحاب مدین پر، فرعون پر، وہ دن یاد کرانا کہ وہ دن یاد کرو جس میں فرعون غرق ہوا تھا، جو قارون پر آیا تھا، حامان پر آیا تھا، نمرود پر آیا تھا، شداد پر، بڑے بڑے تم سے پہلے بڑے نامی گرامی ہوئے ہیں۔ یاد کرو بدر کا دن، مسلمان 313 تھے، 1000 کے قریب، 950 سے زیادہ مکہ کے کافر تھے، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے 8 تلواریں تھیں، اس سے جنگ لڑی جاتی ہے، لیکن اپنے ایمان کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان میں آ گئے تھے۔ ادھر ہر طرح کا اسلحہ تھا، فتح کس کو ہوئی؟ ایمان والوں کو، ہتھیاروں والے ہار گئے۔ تو یاد کرو، اللہ تعالیٰ یہ مثالیں یاد کرواتا ہے تو فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ ہے، یاد کرو اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر، یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور ہر طرح کے فساد سے، فتنے سے، جھگڑے سے، گناہ سے، گناہ فساد ہے زمین میں، جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ فساد کا باعث بنتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اللہ کی پکڑ کا باعث بنتا ہے، اللہ کے عذاب کا باعث بنتا ہے، کرتا کوئی ہے اور عذاب میں رگڑے کتنے بے گناہ بھی جاتے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے، جو صالح علیہ السلام کی قوم کے سردار جو تکبر کرتے تھے۔ یاد رہے یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب بھی نبی کو بھیجا گیا کسی قوم کی طرف تو سب سے پہلے جس طبقے نے انکار کیا وہ کون تھا؟ غریب تھے، امیر تھے؟ عمراء نے، امیروں نے انکار کیا سب سے پہلے۔ امیروں کو جو مستی ہوتی ہے دولت کی، یہ سرکشی کرواتی ہے، غریب تو ہوتے ہی کمزور ہے۔ بدا الاسلام غریبم وسیعود غریب کما بدا، فرمایا دین اسلام غریبوں میں شروع ہوا تھا، غریبوں میں رہ جائے گا جیسے شروع غریبوں میں ہوا تھا۔ فطوبی للغرباء، اے غریبوں مبارک ہو تمہیں، دین تمہارا ہے، تمہارے ساتھ ہی دین شروع میں بھی تھا اور آخر میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہ جائے گا۔ پیسے والے پہلے بھی سپورٹیو نہیں تھے، اب بھی سپورٹیو نہیں ہیں، وہ تو زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کا حصہ، ٹیکس نہیں دیتے، ملک کا، ریاست کا حصہ، کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، لیکن ٹیکس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ خیانت ہے، خیانت کرتے کرتے ہماری قوم اس نیج تک پہنچ گئی ہے۔ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بولے سردار اس کی قوم کے، صالح علیہ السلام کے، جو تکبر کرتے تھے، للذین استضعفوا، وہ بولے کہنے لگے ان لوگوں سے جنہیں وہ کمزور سمجھتے تھے، یعنی ایمان والے، ایمان والوں میں اسلام، للذین استضعفوا، ان سے بولے جو کمزور تھے، ان کو کہنے لگے لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے تھے کمزور، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح رب کی طرف سے رسول ہے؟ اب یہ چودھری جو تھے، جو عمراء تھے، یہ غریبوں سے پوچھ رہے ہیں جو ایمان لے آئے کہ کیا ہو گیا، تم صالح علیہ السلام کو رسول مان رہے ہو؟ یار یقین ہے تمہیں کہ یہ رب کی طرف سے رسول ہے؟ ان کو بھی متزلزل کر رہے ہیں، ان کو بھی کمزور کر رہے ہیں، خود ایمان لانے کی بجائے ان کا بھی رستہ روکنے کی بجائے کوشش کر رہے ہیں۔ قالوا ان بما ارسل به مؤمنون، وہ کہنے لگے کہ جناب جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہم تو ماننے، ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ قال الذین استکبروا، کہنے لگے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے، چودھری تھے، بڑے تھے، عمراء تھے، ان بالذی آمنتم بہ کافرون، ہم تو جناب کھلا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جس پر تم ایمان لا رہے ہو ہم نہیں مان سکتے اس کو۔ اور مکہ والوں کا بھی یہی حال تھا، وہ کہتے تھے یہ جو غریب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، غلام اور غریب، ان کو اٹھائیں، ہم چودھری اور سردار ان کے پاس کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں
ہم آپ کے پاس بیٹھ کر بات کریں گے۔ اللہ نے روک دیا کہ آپ ان کو اٹھا نہیں سکتے، خود اللہ نے روک دیا۔ اگرچہ وہ دین کے معاملے میں ملاقات ہونی تھی، اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ ایمان والے غریبوں کو اٹھا کر امیر لوگوں سے، چاہے ایمان کی بات ہی کی جائے، کیوں کی جائے؟ اگر بات کرنی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کرنی ہے۔ تو یہ جو اونچ نیچ ہے، یہ جو ذات پات ہے، ہم چونکہ بر صغیر کے رہنے والے، ہندوؤں میں ذات پات تھی، وہ ہم میں بھی آ گئی۔ اسلام میں ذات پات نہیں ہے، اللہ نے قبیلے اور قومیں بنائی تمہاری پہچان کے لیے۔ فرمایا قال الذین استکبروا ان بالذی آمنتم بہ کافرون، وہ تکبر کرنے والے سردار بولے کہ ہم تو بالکل انکار کرتے ہیں، جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ فعقروا الناقۃ، انہوں نے ہلاک کر ڈالا اونٹنی کو۔ وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم پر سرکشی کی۔ وقالوا، اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح، روکا تھا کہ اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، کسی کھیت میں جائے، روکنا نہیں، اس کو برے نیت سے ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کو انہوں نے ہلاک کر دیا، صرف ہلاک ہی نہیں کیا، اب اللہ کے نبی کو چیلنج بھی کر دیا۔ کہنے لگے وقالوا، اور کہنے لگے یا صالح ائتنا، اے صالح لے آ، بما تعدنا ان کنت من المرسلین، جو تو ہمیں دھمکی دیتا تھا نا کہ اس کو اگر تم نے چھیڑا تو اللہ کا عذاب آئے گا، اگر تم رسول ہو، سچے رسول ہو، تب لے آ وہ عذاب، ہمارا چیلنج ہے۔ ایک تو اللہ کی نشانی کو ہلاک کر ڈالا، اور اوپر سے سرکشی اتنی کہ عذاب کو بھی طلب کر رہے ہیں، فرمائش کر رہے ہیں کہ لے آ وہ عذاب۔ تو سرکشی جب حد سے بڑھتی ہے تو وہ فرعون نے کہا تھا کہ اے حامان، ذرا بٹھا بناؤ اینٹوں والا، اور اینٹیں پکا کر اونچی ایک محل میرا بناؤ۔ یہ موسیٰ کہتا ہے کہ آسمانوں میں رب ہے، ذرا اونچا بناؤ نا، میں چڑھ کر اوپر اس کے رب کو بھی دیکھ لیتا ہوں، اس سے میں نمٹ لیتا ہوں۔ تو جب سرکشی اس حد تک بڑھتی ہے تو کائنات کے خالق کو چیلنج کرنے لگ جاتا ہے انسان، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بار بار وہی نکلتا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی جگہ پہ دوسری قوم کو موقع دیتا ہے، اور ہمیں وہ نصیحت کے طور پر اور عبرت کے طور پر بتایا جا رہا ہے بار بار۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں پکڑ لیا ایک جھٹکے نے، زلزلے نے پکڑ لیا ان کو۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے منہ کے بل گرے کے گرے رہ گئے، سب ہلاک کر دیے گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جب وہ ہلاک ہو گئے ان کا حشر اور حال دیکھ کر رخ پھیر لیا صالح علیہ السلام نے۔ وقال، اور کہا یا قوم، اے میری قوم، ہلاک ہوئے پڑے تھے، اب ان سے بات کر رہے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری پوری خیر خواہی کی تھی، بڑا سمجھانے کی کوشش کی، بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی پوری کوشش کی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، تمہاری پسند ہے شریر قسم کے لوگ، جو تمہیں برباد کرنے والے ان کو پسند کرتے ہو، جو تمہاری خیر خواہی کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتے ہو۔ نشہ کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ جو برباد کرنے والے ہیں ان کو پذیرائی ملتی ہے، ان کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں۔ نشہ بنانے والے، نشہ بیچنے والے، نشوں پر لگانے والے، ان کا ایسا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان سے کوئی بیٹھے، نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرے، نہ ان کے ساتھ کوئی دوستی کرے، نہ ان سے کوئی رشتہ داری کرے۔ یہ نسلوں کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ایسا شعور کس میں آئے؟ لوگ تو پیسے کے پجاری، جس کے پاس پیسہ دیکھتے ہیں چاہے جہنم کا بھی مال ہے وہ اس کو عزت دینے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ داری اور تعلقات کو فخر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم تو نصیحت کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو خیر خواہی کرنے والے، جو سمجھانے والے، جو تمہارا بھلا کرنے والے، ان کو تم پسند ہی نہیں کرتے۔
वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, और हमने भेजा लूत अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने जाकर कहा अपनी कौम से, अतातूनल फ़ाहिशाता, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम बेहयाई का इर्तिकाब करते हो, ऐसी बेहयाई, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, ऐसा काम तो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। इंसानों की तारीख में ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसने ये काम किया जो तुम करते हो। इन्नकुम लतातुनर रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा, तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत रानी के लिए जाते हो। बल अंतुम कौम मुसरिफून, असल बात यह है कि तुम हद से बढ़े हुए लोग हो, तुम अपनी हद से निकल चुके हो, तुम अपनी हद से बढ़ने वाले लोग हो। मुसरिफून, इसराफ, हद से बढ़ जाना। वमा काना जवाब कौमिही, अब देखो कौम का जवाब क्या था। नबी की दावत आ रही है, नबी कौम की बुराइयां, उम्मत की बुराइयां देखकर उनको आगाह कर रहा है, अल्लाह के अजाब से बचाने की कोशिश कर रहा है, जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा है, जन्नत की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जवाब क्या आ रहा है, फमा काना जवाब कौम है, तो कौम का जवाब नहीं था इल्ला, मगर ये कौम का जवाब आया, अनकालू, उन्होंने कहा, अखरजू हम मिन करियातिकुम, लोगों ये लूत और इसकी औलाद को निकाल दो बस्ती से। ये हमें कहता है कि ये काम ना करो, ये हमें नसीहत करता है, खैर खाई। सालेह अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा, वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासीन, तुम खैर खाई करने वालों को पसंद ही नहीं करते हो। और यहाँ पे खैर खाई करने वालों, वहाँ पे तो उन्होंने कहा पसंद नहीं करते हो, यहाँ पे तो कहा जा रहा निकलो यहाँ से, तुम तो रंग में भंग डालने वाले हो, निकलो। कहने लगे अखरजू हम, लूत को और इसके घर वालों को निकाल दो, मिन करियातिकुम, अपनी बस्ती से, इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये बड़े पाकबाज बने फिरते हैं। तंजिया जुमले हैं, तंज कर रहे हैं, तज़हीक और निशाना बना रहे हैं, मजाक का निशाना बना रहे हैं कि ये जी बड़े पाकबाज हैं, इनको निकाल दो यहाँ से। अगर इनके ख्याल में हम गंदे लोग हैं तो हमें गंदों को रहने दो, इनको निकाल दो। तो जब ज़हनियत सरकशी पर आती है, अल्लाह की नाफरमानी पर आती है, तो फिर ऐसे ही अच्छे लोगों को निकाल बाहर किया जाता है ताकि गंदे लोग इकट्ठे, गंद एक जगह इकट्ठा हो जाए। फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्राअतहु, तो अल्लाह फरमाते हैं हमने बचा लिया उसको भी, लूत अलैहिस्सलाम को भी, व अहलहु, और उसके घर वालों को भी, उनकी 2 बेटियां थी उनको भी बचा लिया, इल्ला इम्राअतहु, सिवाय उसकी बीवी के। उसकी बीवी जो थी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, वो आपकी खबरें बताया करती थी उनको, कुफ़ार को, इसलिए उसका हशर भी कौम के साथ हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान में 4 औरतों का तज़किरा किया है, ख़ुसूसी तज़किरा नाम लेकर, 2 औरतों का नाम लेकर और 2 औरतों का बीवी के तौर पर। अब ये देखो, तल्लक है, मजलस है, सोबत है, हम कहते हैं ना सोबत बड़ी असर करती है। नूह अलैहिस्सलाम की सोबत 950 साल तक वो ज़िंदा रहे, बीवी के साथ भी सैकड़ों साल की सोबत है, लेकिन बीवी भी ईमान से महरूम रही और बेटा भी ईमान से महरूम रहा। और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, बेटियां 2 मोमन हैं, बंदा नबी है, लेकिन बीवी काफिर रह गई। तो हिदायत का सरचश्मा अल्लाह है, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, इसलिए अल्लाह से हिदायत तलब करते रहना चाहिए। अंबिया भी हिदायत दे नहीं सकते, हिदायत की तरफ रहनुमाई कर सकते हैं, सीधा रखता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलाना अंबिया और रुसल का काम भी नहीं, वो अल्लाह का काम है। इसलिए अल्लाह से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ये हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए। हिदायत पर किसी का अजारा नहीं है। नबियों की बीवियां काफिर रह गईं, और अल्लाह ने अगर नवाजना है तो फिरौन की बीवी मोमन हो गई, हज़रत आसिया।
تو فرمایا فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے بچا لیا اس کو، لوط علیہ السلام کو اور ان کی گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ تو یہاں پہ نہیں ہے، اور جگہ تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوط جب صبح قریب ہو تو یہاں سے نکل پڑنا اور خود اپنے گھر والوں کے پیچھے چلنا، بیٹیوں کو آگے رکھ لینا، خود پیچھے چلنا، اور تمہارے نکلتے ہی چونکہ عذاب کا پراسے شروع ہو جائے گا، آوازیں آئیں گی، چیخ و پکار ہوگی، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، اس لیے خود پیچھے چلنا۔ بچیاں ماں کی آواز سن کر تڑپیں گی، تم خود پیچھے چلو گے تو ان کو کہنا کہ آگے دیکھنا، پیچھے نہیں دیکھنا۔ فرمایا کانت من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں ان کی بیوی ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی، پتھروں کی بارش۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنے پر سے ایسے اس بستی کو اٹھا لیا، بستی اٹھا کر آسمان کے قریب لے گیا، حتیٰ کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمانوں پر سنائی دینے لگ گئیں، وہاں سے اس بستی کو ایسے الٹ دیا اور اس پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو پھر مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ مجرموں کا انجام جو بار بار اللہ تعالیٰ رب کائنات ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا، اللہ کے دین کے سامنے سرکشی کرنے والوں کا انجام نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، ہود علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، لوط علیہ السلام کے زمانے میں، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان زمانوں میں کیا کیا اشر ہوا، یہ واقعات ہمیں نصیحت کے لیے، تاکہ ہمارے دل اور دماغ کو رہنمائی ملے کہ ایسا کرنے والوں کا ایسا انجام ہے، اور جنہوں نے انبیاء اور رسولوں کا ساتھ دیا مشکل سے ضرور گزرے، قربانیاں دینے پڑی انہیں، جان مال کی، وطن کی قربانیاں دی انہوں نے، لیکن وہ کامیاب ٹھہرے، اور اتنے کامیاب ٹھہرے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 سے لے کر 84 تک، یہ کوئی 12 آیات پر مشتمل رکوع تھا تقریباً، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ یہ 8ویں پارے کا آخری رکوع، آدھا رکوع یہ ہے اور آدھا 9ویں پارے کا پہلا حصہ، تو یہ ایک رکوع ہے۔ 8ویں کو مکمل کر کے ہم 9ویں میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں، خطائیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کو ہمارا دنیا میں، قبر میں، حشر میں ساتھی بنا۔ یا اللہ اس کی تعلیمات کی برکت سے ہمیں دنیا میں آسانیاں عطا فرما، موت کے وقت قبر میں، حشر میں کامیابیاں عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمارے بچوں کو خوشیاں، خوشحالیاں، خیر و برکت، کامیابیاں، صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی مشکلات کا شکار ہیں ان کو آسانیاں عطا فرما۔ جو سیلاب زدگان ہیں یا اللہ
ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی دکانوں کو، کاروبار کو اور کھیتوں کو آباد فرما، انہیں اس امتحان کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اسلام کو ہمارا پسندیدہ دین بنا دے۔ یا اللہ اسلام پہ قائم رکھ اور ایمان پہ موت نصیب فرما، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، شیطان کے وسوسے حملے اور گمراہی سے محفوظ فرما، وسیع رزق حلال عطا فرما، حلال روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں گھروں کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، کسی حوالے سے، یا اللہ جو پریشان ہیں اپنے کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما، ہر ایک کو آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ خاص الخاص دین کے حوالے سے ہمیں آسانیاں عطا فرما، دین پر عمل ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ جزاکم اللہ خیر۔